السلام علیکم ناظرین و حضرات، یقیناً ہم اور آپ سے کبھی کبھار کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے دوسروں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 6 کام ایسے ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی بے یارو اور مددگار نہیں چھوڑے گا اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا راز ان 6 چیزوں میں ہے جن کو نبوت سے پہلے یعنی کہ نبی ہونے کے اعلان سے پہلے اور سیرت کی کتابوں میں صاف صاف ذکر ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پریشانی کی حالت میں تھے تو پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا یا پریشان نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 خوبیاں اور صفات بتائیں جو ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت اور عظمت کی بلندی تک لے جاتی ہیں۔ وہ 6 خوبیاں یہ ہیں، یعنی آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہو، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے یا برا، آپ ہمیشہ اس سے مسکراہٹ اور محبت سے ملتے ہیں۔ آپ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ یہ بوجھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جا رہا تھا بوجھ لادے ہوئے لیکن اٹھا نہیں پا رہا تھا تو آپ نے اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کی، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر کوئی بوجھ تھا، آپ نے اسے دلاسا دے کر یا پھنسا ہوا کام نپٹا کر اس کا بوجھ کو ہٹا دیا۔ نمبر 3، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کیسے بھی حالات آ جائیں، ایسے برے ماحول میں بھی آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، چاہے کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ لیکن یہ نقصان کوئی نقصان نہیں، حقیقت میں جھوٹ بولنا دنیا و آخرت دونوں کو بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج چند پیسے کمانے کے لیے بھی اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ نمبر 4، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے تھے، یعنی جو بیوہ بیمار ہے، پریشان حال میں، ان کے گھر کوئی ایسا نہیں جو کما کے لا سکے، اور یا یتیم ہے تو اس کی زندگی آسان بنانے میں اس کا ساتھ دیتے تھے، یعنی کہ اس کی مدد کرتے تھے۔ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، کوئی بھی مہمان آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی برکت لے کر آیا ہے اور اس کی خوب خاطرداری کرتے تھے، خاطرداری کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میری خاطرداری کرتا ہے کہ نہیں، ہر مہمان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ نمبر 6، مصیبت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کے سامنے کوئی بھی مصیبت آن پڑی تو اپنی مصیبت سمجھ کر اس کو نپٹانے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں آپ کسی پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ خود اپنے ثواب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں اگر ہم آپ نے اپنا لی تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہی طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اور ان چیزوں کا اپنانے والا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جہاں سب اپنے کیے برے اعمال پر شرمندہ ہوں گے وہاں وہ عظمت کے مقام پر بیٹھا ہوگا اور جنت کی ہواؤں کا لطف لے رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔